یقین کریں امت مسلمہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے اور پوری دنیا میں امن و سکون آ سکتا ہے اگر ذرا سا غور کر کے یہ انسانیت اس بات کے اوپر غور کرے کہ دیکھو اس کی طرف رخ کرو جس نے تمہیں بنایا ہے. اس نے تمہیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے ساتھ تم لڑ کے جیت نہیں سکتے ہو، یاد رکھنا. اور بہت بڑی یہ خطا ہوگی، بہت بڑی یہ بھول ہوگی کہ اپنے کریٹر کے ساتھ جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے اس کی تم نافرمانی کرو اور اس کے مقابلے میں اپنا پورا ایک نظام بنانے کی کوشش کرو اور پھر امن و سکون بھی ڈھونڈو. یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. امن و سکون چاہتے ہو دنیا کے اندر اور آخرت میں ایک بہت بڑی مملکت، پیراڈائز جسے کہتے ہیں، جنت کہتے ہیں، اور کثرت ہے جنتوں کی. اور اتنی بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے اپنے سرونٹس کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہے، جو آج دنیا میں اس کی فرما برداری کریں، بن دیکھے اس کو عبادت کے لائق سمجھیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے حکم کو مانیں بڑی خوشی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ. اور اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی عزت نہ ہو کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی فخر کی چیز نہ ہو کہ وہ ہمارا مالک ہے. بہت خوش قسمت ہیں ہم جس کا ایسا مالک ہو. ہمیں سب سے زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اس کائنات کے اندر. اگر ہم نہ ہوتے، غور کریں تو یہ اسی طرح چل رہی ہوتی. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہوا ہے. اور تھوڑی سی زندگی کے اندر اس نے یہ آزمائش مانگی ہے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، خوشیاں آئیں. اکیلا مالک ہے، پریشانیاں آئیں صبر کرو، اس کو پکارو، یہ بندگی ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. خوشیاں آئیں شکر کرو، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جس طرح پورا خاندان یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا. جب وہ پریشانیوں کا دور ختم ہوا اور مصر میں داخل ہوئے تو ایسی شان و شوکت دے کر اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس طرح خوشی کے ساتھ ایک دم جھکے ہیں اپنے مالک اور خالق کے سامنے. اور اللہ کا حکم ایسا ہے، جس طرح فرشتوں نے جیسا اللہ نے حکم دیا فوراً اطاعت کی اور جھک گئے. ذرا برابر انہوں نے جو ہے چونچرا نہیں کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مالک کتنا دانا ہے، کتنا حکیم ہے. بس اس کا حکم اصل چیز ہے. یہ معاملہ ہے آج اللہ کے بندوں. آج انسانوں نے اپنے مالک الخالق کی فرما برداری کرنے کی بجائے اپنے دشمن کی فرما برداری کی، جو سب سے بڑا ان کا دشمن ہے. اس کی طرف ان کو ہوش بھی نہیں کہ ابلیس ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. نہ گھر میں والدین نے کبھی اس دشمن سے ڈرایا اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کی، نہ اسکولوں میں جا کے اساتذہ نے اس طرف کوئی توجہ دلائی، نہ کالج میں جا کے پروفیسروں نے، نہ یونیورسٹیز میں جا کے بڑے بڑے PhD اور M Phil کرنے والے، سائنس کے ایک ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھنے والے، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مذہبی لیڈر، بس اس ایک خطا کے مرتکب ہو گئے جس پر پہلے لوگوں نے خطا کی تھی. اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دبوچا، ان کو ایسا مارا، کلیجے ان کے پھاڑ دیے چنگاڑ سے. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی. دیکھو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کے اوپر پتھر رول کر کے کبھی سوچا تھا اس طریقے سے پتھروں کے دریا آ سکتے ہیں، پتھروں کے سیلاب آ سکتے ہیں؟ اس طرح آئے ہیں اس قوم کے اوپر. صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا اسی ایک جرم کی وجہ سے. اور چادریں چڑھاؤ اور عرس اور میلے کرو اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ اور مزاروں پر جا کر سوٹے لگاؤ، چرس اور بھنگ کے، ڈھول بجاؤ، چمٹے بجاؤ، اور خواتین تک وہاں آ کے ناچتی ہیں، گاتی ہیں. اور 11ویں کرو اور کیک کاٹو، تمہیں یہی سزا ملنی تھی. اور محرم کے شربت پیو اور پلاؤ. کس طرح دیوانے ہو جاتے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اوپر. ان کو کوئی سمجھائے، ان کا بھائی توجہ دلائے کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے، یہ مردار سے زیادہ حرام ہے، یہ خون سے زیادہ حرام ہے، تو ان کے چہرے کے اوپر شکنیں پڑ جاتی ہیں. مارنے کو دوڑتے ہیں، کھانے کو دوڑتے ہیں. اندازہ لگائیے، حالانکہ ان کی بہتری کے لیے کہ دیکھو تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، یہ بات مانو. اور اگر یہ بات نہ مانی تو یاد رکھنا، چاہے صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو، جو بھی ہو، تم دنیا کے اندر اگر شرک کے اندر تمہاری موت آ گئی تو اس کے بعد اسی وقت تم آگ کے اندر چلے جاؤ گے. جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے اور بڑی بڑی اللہ کی جنتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حالانکہ
سارے جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد ابھی بھی بہت بڑی جگہ جنت کے اندر خالی ہوگی، اور مالک وہاں کی مخلوق پیدا کر کے اس کو بھرے گا، چونکہ بھرنے کا وعدہ ہے، لیکن کسی شرک کرنے والے کو جنت میں انٹری نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی میرے پیارے بھائیوں؟ لہٰذا توحید کی طرف پلٹو، ایمان خالص کی طرف پلٹو، تم اٹھ سکتے ہو، اللہ جانتا ہے، اور تمہاری رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ ان مولویوں اور پیروں کو چھوڑو، یہ تمہیں سیدھے جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر، اپنی دنیا کی خاطر یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہارا بھائی ہوں، اس دعوت کا ساتھ دو، آگے بڑھو، اور دیکھنا اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ دنیا میں بھی سکون اور امن سے زندگی بسر کرو گے، اور مرنے کے ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔